بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے آخری مرحلے میں تھی، اور آخری مرحلے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ صفات باری کے بارے میں جو عمومی مباحث ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ 5ویں فصل میں مرحوم علامہ صفات باری تعالی میں سے صفت علم کے بارے میں مباحث ذکر کرتے ہیں، اور اس فصل کے اندر علم الہی کے بارے میں تقریباً 11 اقوال کو نقل کرتے ہیں کہ ان میں سے جو وہی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور بقایا اقوال کو ناقص قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اس بحث میں ورود سے پہلے ایک آدھ نقطے کی جانب توجہ کریں۔ علم الہی کے بارے میں گفتگو نہایت اہم مباحث میں سے ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسفار اربعہ کی 6 جلد کہ الہیات بالمعنی الاخص کے بیان میں ہے، ظاہراً جتنے بھی کلامی، فلسفی، عرفانی کتابیں ہیں سب سے زیادہ مفصل ترین بحث علم الہی کے بارے میں اسفار کے اندر ہے۔ واقعاً ایک محشر بپا ہے، بہت ہی مفصل تمام اقوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، محققانہ طریقے سے نکات کو طرح کرتے ہیں کہ تقریباً ان مباحث کا اگر ایک خلاصہ کہیں تو بدایہ اور نہایہ کے اندر ہمارے سامنے نقل ہوا ہے کہ الحق والانصاف اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ بحث کی طرف ورود کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ خداوند متعال کی صفت علم کو ثابت کرنے کے لیے وہی دلائل ہیں جن دلائل کے ذریعے سے ہم عام طور پر خداوند منان کی صفات کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا ایک دلیل کہ پروردگار عالم تمام موجودات کے لیے مبدأ اور سرچشمے کی حیثیت رکھتا ہے، اور بہت سارے موجودات کے اندر ہم صفت علم کو دیکھتے ہیں، تو اب نہیں ہو سکتا کہ جو کمال علم کا اعطا کرنے والا ہو خود اس صفت سے تہی اور خالی ہو، نہیں ہو سکتا۔ پس باری تعالی کی ذات کے اندر صفت علم موجود ہے۔ یا مثلاً باری تعالیٰ کے افعال کو دیکھتے ہیں تو یہ جتنے بھی افعال ہیں وہ عالمانہ افعال ہیں۔ اس پورے عالم کے اندر اگر افعال الہی پر توجہ کریں تو عالمانہ افعال ہیں، ان کے اندر احکام اور اتقان موجود ہے۔ یہ احکام اور اتقان اس کے علم کا پتہ دیتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ اتنا خوبصورت ترین اور عالمانہ نظام پیدا کرنے والا خود عالم نہ ہو۔ خب یہ عمومی دلائل جن دلائل کے ذریعے سے آپ پروردگار عالم کی صفت علم کو آرام سے ثابت کر سکتے ہیں۔ مرحوم علامہ اس بحث کو تقریباً 3 مراحل میں ذکر کرتے ہیں۔ مرحلہ اولا میں یہ بحث مطرح کرتے ہیں کہ کہ پروردگار عالم کو اپنی ذات کا علم ہے،
یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم کو اپنی ذات کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں سب کا علم ہے۔ درست ہے، اپنی ذات کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کا علم ہے، وہ بھی قبل الایجاد۔ علم بما سوا قبل الایجاد، ایجاد کرنے سے پہلے بھی تمام کائنات کا پروردگار عالم کو علم تھا۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ جو اس علم الہی کے بحث میں ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کو ما سوا اللہ، خود اس کے اپنے علاوہ تمام چیزوں کا علم ہے بعد الایجاد۔ پس علم کے بارے میں جو ہم گفتگو کریں گے ان تین مراحل میں ہے۔ مرحلہ اولا میں اس نقطے کو بیان کریں گے کہ پروردگار عالم کو اپنی ذات کا علم ہے۔ دوسرے مرحلے میں اپنی ذات کے علاوہ ما سوا کا بھی علم ہے اور وہ بھی قبل الایجاد۔ تیسرے مرحلے میں ما سوا کا علم ہے اور وہ بعد الایجاد۔ ان تین مراحل میں گفتگو کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ مرحلہ اولا مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ 11ویں مرحلے میں ہم نے بیان کیا تھا جو بھی موجود مجرد ہے، جو مادے سے مجرد ہے اور خالی ہے، اس کو اپنی ذات کا علم ہوتا ہے، کیونکہ 11ویں مرحلے میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تجرد عن المادہ سبب بنتا ہے کہ وہ شے خود اپنے نزدیک حضور پیدا کرے، اور حضور شے یہ علم ہے۔ علم اصلاً حضور مجرد لمجرد، ہم نے 11ویں مرحلے میں تفصیل سے بیان کیا تھا۔ پروردگار عالم مادے اور مادیات سے منزہ ہے۔ جب مادے اور مادیات سے منزہ ہے تو اس کی ذات خود اس کے نزدیک حضور رکھتی ہے۔ جب اس کی ذات خود اس کے نزدیک حضور رکھتی ہے یعنی اس کو اپنی ذات کا علم ہے۔ پس خداوند متعال خود اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، کیونکہ اس کی ذات خود اس کے نزدیک حضور رکھتی ہے۔ خود یہ بیان 11ویں مرحلے میں ذکر کیا ہے اور علامہ اسی کی طرف حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک نقطے کو آپ دقت کے ساتھ دیکھیں، جو علم کی واقعیت ہے وہ ہے حضور معلوم، یعنی ایک شے کا حضور، یہ علم کی واقعیت ہے، حضور۔ اور یہ حضور وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک شے کے اندر وجود جمعی کا تصور ہو، کیونکہ اسی 11ویں مرحلے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مادہ کہ جو امتداد رکھتا ہے اور ایک وجود کشدار ہے، کیونکہ 4 جہتوں میں مادے کے اندر امتداد ہے، طول و عرض و عمق و زمان، یہ ابعاد 4 گانا، ان 4 جہتوں میں مادہ امتداد رکھتا ہے۔ خوب جہاں پر بھی امتداد ہو، ہم نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ مباحث میں ذکر کیا، جہاں پر بھی امتداد ہو وہاں پر کوئی بھی جز دوسرے جز کے سامنے حضور نہیں رکھتا، ہر جز دوسرے جز سے غائب ہوگا، کیونکہ امتداد ہے یعنی آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی ایک حصہ دوسرے حصے سے غائب ہے، پھر اس حصے کو پھر آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ جز لا یتجزا تو محال ہے۔ نتیجتاً کیونکہ مادے کے اندر یہ 4 جہتوں میں امتداد پایا جاتا ہے، لہذا مادہ ملا کے حجاب ہے، مادہ ایسی شے ہے کہ جو خود اپنے نزدیک حضور نہیں رکھتا۔ خود مادے کے اندر یہ جو امتداد ہے، یہ امتداد اس نقطے کو بتا رہا ہے کہ مادے کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جز دوسرے جز کے نزدیک حاضر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
لہذا کہتے ہیں کہ مادہ ملا کے حجاب ہے۔ اور اسی باب سے ہم نے گزشتہ 11ویں مرحلے میں بھی یہ مطلب ذکر کیا تھا کہ انسان اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، یعنی خود اس کی ذات اس کے نزدیک حاضر ہے۔ یہ بہترین دلیل ہے کہ خود ذات انسان مجرد ہے، مادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ذات انسان مجرد نہ ہو تو خود اپنے نزدیک حضور پیدا نہ کرتی، حالانکہ خود ذات انسان خود انسان کے نزدیک حضور رکھتی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مجرد ہے، مادہ نہیں ہے۔ اگر مادہ ہوتا تو اس میں امتداد ہوتا تو حضور نہ ہوتا، حضور نہ ہوتا تو کبھی بھی انسان کو خود اپنی ذات کا علم نہ ہوتا۔ یہی کہ انسان کو خود اپنی ذات کا علم ہے، بہترین دلیل ہے کہ انسان کی اپنی ذات یعنی اس کا نفس ایک مجرد چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ پہلا مرحلہ ہے بحث کا، کہ مرحلہ اولا میں اس نقطے پر ہم زور دے رہے ہیں کہ ذات باری تعالی مجرد ہے۔ جب ذات باری تعالی مجرد ہے تو وہ ذات باری تعالی خود باری تعالی کے سامنے حضور رکھتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ بحث کا، کہ عبارت کے اس ٹکڑے کو پڑھتا ہوں ایک سطر کو۔ الفصل الخامس فی علمہ تعالی، 5ویں فصل باری تعالی کے علم کے بیان میں۔ قد تقدم یعنی 11ویں مرحلے کی 11ویں فصل میں گزر چکا، ان لکل مجرد عن المادۃ علما بذاتہ، ہر وہ شے کہ جو مادے سے مجرد ہے اس کو اپنی ذات کا علم ہوگا۔ کیوں علم ہوگا؟ لحضور ذات ہی عند ذات، کیونکہ اس کی ذات خود اس کے نزدیک حضور رکھتی ہے۔ وَهُوَ عِلْمُهُ بِذَاتِهِ، اور یہی اس کو اس کی اپنی ذات کا علم ہے۔ درست آقا؟ اچھا آ جائیں اب دوسرے مرحلے کی طرف۔ خب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ باری تعالی کو کائنات کی تخلیق سے پہلے تمام ما سوی اللہ کا علم ہے۔ خب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو ملا صدرہ نے اس کو بخوبی بیان کیا ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے خداوند متعال کو کائنات کا علم ہے۔ اچھا کس طریقے سے علم ہے؟ ملا صدرہ کہتے ہیں یہ علم اجمالی در عین کشف تفصیلی۔ علم اور کشف یہاں پر ایک ہی معنی میں ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، اس نظر کو سمجھنے کے لیے 2-3 نکات پر توجہ کریں۔ پہلا نقطہ یہ کہ یہاں پر جو ہم لفظ اجمالی ذکر کر رہے ہیں نا، اس اجمال سے مراد علم اصول والا علم اجمالی نہیں ہے، کیونکہ علم اصول میں جب ہم کہتے ہیں علم اجمالی یعنی علم بالجامع، ایک ایسا علم کہ جہاں پر جامع کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے اطراف کا علم نہیں ہوتا۔ مثلا جمعے کے دن ظہر کے وقت آپ کو علم ہے کہ ایک نماز آپ کی گردن پر ہے، لیکن آیا وہ نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے یہ آپ کو پتہ نہیں۔ یہاں پر علم اصول میں کہتے ہیں یہ علم اجمالی ہے۔ علم اجمالی ہے یعنی جامع کا علم ہے لیکن اس کے اطراف آپ کے لیے کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اس کو علم اصول میں علم اجمالی کہتے ہیں۔ بارہا بدایہ کے اندر ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر علم اجمالی سے مراد یہ نہیں ہے۔ علم اجمالی سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ایک جامع کا علم اور اس کے اطراف میں جہالتیں پائی جائیں، بلکہ یہاں پر علم اجمالی سے مراد یہ ہے کہ علم بسیط، یعنی ایک ایسا علم کہ جو در عین حال کہ وہ شے بسیط ہے لیکن اس بساطت کے ساتھ ساتھ تمام تفصیلات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی یہ علم اجمالی وہ والا علم اجمالی نہیں ہے کہ جس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے جو علم اصول میں آپ نے پڑھا، بلکہ یہاں پر اجمال سے مراد بساطت ہے۔ علم اجمالی یعنی علم بسیط، یعنی متن واقع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک شیء بسیط ہے، لیکن ایک شیء بسیط ایسی ہے جو تمام تفصیلات کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ اہم ہے۔ علت و معلول کے باعث میں، اقسام فاعل کے باعث میں نے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ کا وجود بسیط ہے، لیکن ایسا وجود بسیط ہے کہ جو اپنے اندر تمام تفصیلات کو رکھتا ہے۔
کیونکہ علت و معلول کے بحث میں ہم نے عرض کیا تھا کہ علت سے وہی چیز صادر ہو سکتی ہے جو علت کے پاس ہو، پس باری تعالی جن معالیل کو وجود دیتا ہے قاعدہ سنخیت کے بنا پر، وہ تمام کے تمام معالیل مرتبہ ذات الہی میں بناو اعلیٰ و اشرف موجود ہے، کیونکہ اگر یہ جتنے بھی معالیل ہیں وہ اس واجب الوجود کی ذات کے اندر موجود نہ ہو تو باری تعالیٰ نے ان کو وجود کیسے دیا؟ قانون سنخیت کہتا ہے کہ معلول اور علت کے درمیان سنخیت ہے، یعنی معلول اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ بناو اعلیٰ و اشرف مرتبہ علت میں موجود ہوتا ہے۔ اب جب کہ اس پوری کائنات کا خالق، اس پوری کائنات کا مفیض، اس کے وجود کا افادہ کرنے والا ذات باری تعالی ہے، خب جب تمام کائنات کا مفیض اور علت العلال واجب الوجود بالذات جو خلاق ہے، جو فیاض ہے، وہی ذات باری تعالی ہے۔ خب جب ذات باری تعالی ہے تو یہ جتنی کائنات ہے اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ ذات باری تعالی کے اندر موجود ہے، البتہ اندر موجود ہے نہ کثرت کے ساتھ بلکہ بناو اعلیٰ و اشرف۔ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا آپ کہ کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے خزائن ہمارے پاس موجود ہے۔ خب خزائن کیا ہے؟ خب خزائن یہی ہے، یعنی یہ کمالات جتنے بھی اس کائنات کے اندر موجود ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کمالات ذات الہی کے اندر موجود ہیں۔ وہی کمالات ہیں جب تنزل پیدا کرتے ہیں، جب نیچے آتے ہیں تو ان معالیل کی شکل میں ہمارے سامنے ظہور اور بروز پیدا کرتے ہیں۔ بس جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے موجودات بناو اعلیٰ و اشرف ذات باری کے اندر موجود ہیں، اور ذات باری کو اپنی ذات کا علم ہے، پس یہی کہ خداوند منان کو اپنی ذات کا علم ہے، یعنی تمام ما سوی اللہ کا علم ہے۔ خب دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایک شیء بسیط تمام تر کثرات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن ان تمام کثرات اور تفصیلات کے باوجود اس کی بساطت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اسی نقطے کو ملا صدرہ کہتے ہیں یہ علم اجمالی ہے در عین کشف تفصیلی۔ علم اجمالی ہے یعنی ایک شیء بسیط ہے، ذات بسیط ہے، وہ ذات بسیط تمام تفصیلات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کوئی ایک ایسا نقطہ اور ایک ایسا موجود یا کمال موجود فرض نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ ذات الہی کے اندر موجود ہے۔ درست آگا؟ یہی معنی ہے علم اجمالی در عین کشف تفصیلی کا۔ اچھا، اس کے لیے معمولاً نظیر اور مثال جو ذکر کرتے ہیں ملکے کی مثال دیتے ہیں۔ مثلا مجتہد ہے، اس کے پاس ملکہ اجتہاد ہے۔ اب ملکہ اجتہاد یہ ایک امر بسیط ہے، خب وہ ملکہ تو ایک امر بسیط ہے نا، اس امر بسیط کے اندر تمام فروعات فقہیہ مندرجن موجود ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ جتنا بھی توضیح المسائل کے اندر علم پھیلا ہوا ہے اور فروعات فقہیہ پھیلی ہوئی ہیں اس ملکہ اجتہاد کے اندر موجود ہے، لیکن اس ملکہ اجتہاد کے اندر تمیز نہیں ہے، بنحو بساطت موجود ہے۔ درست آقا؟ حالانکہ یہ معمولاً مثال دیتے ہیں تقریب ذہن کے لیے کہ بری مثال بھی نہیں ہے، مناسب ہے۔ یا ایک اور مثال کہ جو معمولاً اہل معرفت ذکر کرتے ہیں، خوب یعنی ایک شیء بسیط ہو لیکن اپنے اندر لامحدود نسبتوں کو رکھے، لیکن وہ نسبتیں اس کی بساطت کو خراب بھی نہیں کریں۔ اس کے لیے معمولاً مثال دیتے ایک۔ اچھا، یہ جو عدد ایک ہے اس کے ذریعے سے مختلف اعداد وجود میں آتے ہیں۔ 2 1 سے بنتا ہے، 3 1 سے بنتا ہے، 4 1 سے بنتا ہے، اور اس ایک کی نسبت تمام اعداد کے ساتھ مختلف ہے۔ مثلا 1 2 کا نصف ہے، 1 3 کا ثلث ہے، 1 4 کا ربع ہے،
ایک 5 کا خمس ہے، ایک 6 کا سدس ہے، ایک 7 کا سوبہ ہے، سومن ہے، توسہ ہے، عشر ہے، اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں. جتنے لامحدود اعداد ہیں ان لامحدود اعداد کے ساتھ عدد 1 کی نسبت پائی جاتی ہے. لہذا عدد 1 واحد ہے، بسیط ہے، اس میں کوئی تکسر نہیں ہے، لیکن اپنی وحدت اور اپنی بساطت کے ساتھ ساتھ ان تمام کسرات کو بھی رکھتا ہے. یعنی یہ جتنی بھی نسبتیں ہیں آپ واحد کے ساتھ دیتے ہیں. خب واحد یہ تمام تر نسبتیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واحد ہے. تو عیناً اسی طریقے سے باری تعالی جو تمام اشیاء کا اپنی ذات کے مرحلے میں علم رکھتا ہے، وہ تمام چیزیں تفصیلاً ذات خدا کے اندر موجود ہے، البتہ بناوے بساطت. یہ ایسی تفصیل ہے بقول مرحوم علامہ کے کہ جس تفصیل میں تمیز نہیں ہے. دیکھیں خارج کے اندر تفصیلات موجود ہیں لیکن متمیزن ہے، ایک دوسرے سے جدا، دوسرا تیسرے سے جدا. خارج میں تفصیلات تمیزی موجود ہے، ہر ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہے. لیکن ذات باری تعالیٰ کے اندر جو تمام تفصیلات موجود ہیں وہ بناوے بساطت ہیں. وہاں پر جو باری تعالیٰ کو علم ہے وہ علم بسیط بناوے تفصیل ہے، یعنی علم تفصیل بناوے بسیط ہے. تفصیلات ہیں لیکن بناوے بساطت، اس کی بساطت پر بھی کوئی حرج نہیں آتا. یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جس کو ملا صدرہ نے بھی خوب بیان کیا، علامہ اسی کو ذکر کرے. پس اگر ایک بندہ سوال کرے کہ آیا تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے خداوند منان ان تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے یا نہ؟ ہم کہیں گے علم رکھتا ہے. سوال وہ علم تفصیلی ہے یا غیر تفصیلی ہے؟ ہم کہیں گے علم تفصیلی ہے، لیکن ایسا علم تفصیلی ہے کہ جو بساطت کے ساتھ ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ عالم کی تخلیق کے بعد، عالم کی تخلیق کے بعد خود ان موجودات کے مرتبے میں بھی خداوند متعال ان موجودات کا علم رکھتا ہے. کہ اس نقطے کو شیخ اشراق نے خوب واضح کیا. مثلا اس مطلب کو آپ سمجھیں، جتنی بھی صور ذہنیہ ہے آپ کے ذہن میں مختلف چیزوں کی صورت ہے نا، ان تمام صورتوں کا آپ کو علم ہے یا نہ؟ بالکل آپ کو علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صور ذہنیہ خود آپ کے نزدیک حضور رکھتی ہیں. یہی کہ صور ذہنیہ آپ کے نزدیک حضور رکھتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان صور ذہنیہ کا علم ہے. شیخ اشراق فرماتے ہیں جتنے بھی موجودات عالم ہیں، تمام موجودات عالم پروردگار عالم کے سامنے اسی طریقے سے حضور رکھتے ہیں. یعنی وہاں پر معروف تعبیر ہے شیخ اشراق کی کہ صفحات الاعیان عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا. یہ پوری کائنات کے مختلف برگے اور مختلف صفحے، یعنی پوری کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں کہ ہر ایک موجود کو آپ ایک صفحہ قرار دیں، ایک کلمہ قرار دیں. پوری کائنات کے صفحات اور پوری کائنات کے موجودات خدا کے نزدیک اسی طریقے سے حضور رکھتے ہیں جس طریقے سے آپ کی صور ذہنیہ خود آپ کے نزدیک حضور رکھتی ہے. صفحات الاعیان عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا. جیسے ہمارے ذہن کے صفحات یعنی وہی صور ذہنیہ ہمارے نزدیک حضور رکھتی ہیں، اسی طریقے سے اس عالم کے صفحات یعنی موجودات خداوند متعال کے سامنے حضور رکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آگا ہم لوگ ماشاءاللہ جو حکمت متعالیہ ملا صدرہ کے بعد اس فلسفے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو بالکل آسان ہے. مطلب
کیونکہ ہم نے ثابت کیا تھا کہ معلول وجود ربطی ہے. درست ہے آقا؟ معلول علت کی نسبت سے ربط محض ہے. خب معلول جب علت کی نسبت سے ربط محض ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ علت کے نزدیک کو حضور رکھتا ہے. پس یہ ہر موجود جس طریقے سے علت کے لیے معلول ہے اسی طریقے سے علت کے لیے معلوم بھی ہے. دقت کیجیے گا، نہایت دقیق اور شریف مطلب ہے. یعنی ہر موجود بھی ہے اور معلوم بھی ہے، کیونکہ خدا منان کے سامنے وہ حضور رکھتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی موجود باری تعالی کے سامنے حضور نہ رکھتا ہو. بس یہ بھی ایک علم کا مرتبہ ہے، لیکن یہ علم کا مرتبہ کہلاتا ہے علم فعلی. کیا کہلاتا ہے آقا؟ علم فعلی. کیونکہ ہم نے کہا کہ علم کے 3 مرحلوں میں بحث کرتے ہیں. ایک علم مقام ذات میں، کہ خدا نے متعال مقام ذات میں خود اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، حتیٰ مقام ذات میں ما سوی اللہ کا بھی علم رکھتا ہے، لیکن وہ علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. تیسرا مرحلہ علم کا ہے حتیٰ فعل جس مرتبے میں موجود ہے اس مرتبے میں بھی خدا کے سامنے حضور رکھتا ہے، کہ یہ علم فعلی ہو جائے گا. یعنی اس کا وجود ہمان اور وہی وجود معلوم خدا ہونا ہمان، دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے. یہ علم فعلی کہلاتا ہے. مقام فعل کے اندر کہ یہاں پر معمولاً جو خداوند منان کی صفت خبیر کو استعمال کرتے ہیں وہ صفت خبیر اس مرحلے کو بیان کرتی ہے کہ ہر موجود کو اس موجود کے درجے میں بھی خدا جانتا ہے. یعنی مقام ذات میں تو جانتا ہی جانتا ہے، لیکن ہر موجود کو اس کے درجہ وجودی میں بھی جانتا ہے. اس کا وجود ہمان اور اسی کے وجود کا معلوم ہونا ہمان. ان 3 مراحل میں مرحوم علامہ باز کو پیریزی کرتے ہیں. دیکھیں عبارت کو تھوڑا سا دیکھیں. خوب ایک سطر تو پڑھی تھی کہ الفصل الخامس فی علمہ تعالی قد تقدم ان لكل مجرد ان المادة علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته وهو علمه بذاته کہ پہلا مرحلہ کہ اس کی عبارت کو پڑھا تھا. وتقدم ایضا فرماتے یہ بات بھی گزر چکی کہ ان ذاته المتعالیہ صرف الوجود، ذات باری تعالی صرف الوجود ہے. الذی لا یحدہ حد ولا یشذ عنہ وجود ولا کمال وجودی، کہ ذات متعالیہ حضرت حق صرف الوجود ہے. خب جب صرف الوجود ہے تو کوئی حد اس کو محدود نہیں کرتی، لہذا اس کے حیطِ وجودی سے کوئی بھی وجود باہر نہیں ہے، کوئی بھی کمال وجود اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. فما فی تفاصیل الخلقت من وجود او کمال وجودی بنظام الوجودی فہو موجود عنده بنحو اعلی و اشرف. یہ عبارات بہت دقیق بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ پس فما فی تفاصیل الخلقہ، ہر وہ چیز جو اس خلقت کی تفصیلات میں موجود ہے، من وجود چاہے وہ وجود ہو، او کمال وجودی یا کوئی کمال وجودی ہو، بے نظام الوجودی اپنے وجودی نظام کے ساتھ. یعنی فقط وجود اور کمال وجودی نہیں بلکہ وجود، کمال وجودی اور ان موجودات کے اندر جو نظام اور ارتباط وغیرہ قائم ہے، ان تمام ارتباطات کے ساتھ فَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَهُ، وہ چیز موجود ہے ذات باری کے پاس. البتہ موجود ہے بِنَحْوٍ أَعْلَى وَأَشْرَفٍ، یعنی بنحو بساطت، اس تفصیل کے ساتھ موجود، اس تمیز کے ساتھ موجود نہیں ہے. خود بتا رہے ہیں
فهو موجود عنده بناء اعلی و اشرف غیر متمیز بعضها من بعض، اس طریقے سے موجود ہے کہ ایک دوسرے سے متمیز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت خارج میں جتنے بھی آپ موجودات دیکھتے ہیں ہر موجود ایک موجود دوسرے موجود سے متمیز ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات کے اندر تمام موجودات موجود ہے لیکن ان کے اندر تمیز نہیں ہے کیونکہ وجود بسیط کے ساتھ موجود ہے۔ فَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُ عِلْمًا إِجْمَالِيًّا کہ فی عین الکشف التفصیلی، پس یہ موجود ہے، یہ معلوم ہے باری تعالیٰ کے پاس، البتہ علم اجمالی کی صورت میں۔ علم اجمالی یعنی وہ علم بسیط کی صورت میں، علما اجمالیاً فی عین الکشف التفصیلی، در عین کشف تفصیلی، یعنی ایک ایسا علم اجمالی ہے جو کشف تفصیلی کے ساتھ، کشف تفصیلی یعنی وہی علم تفصیلی، علم اور کشف ایک ہی معنی میں ہے یہاں پر۔ خوب، یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ کہ پس ما سوی اللہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے تخلیق سے پہلے ذات باری کے اندر موجود ہے، درست آگا؟ ثم ان الموجودات بما ہی معالیل لہ، اب تیسرے مرحلے کو درست کریں، فرماتے ہیں کہ اس نقطے کو بھی دیکھیں کہ موجودات اس اعتبار سے کہ معلول حق ہے، اس اعتبار سے قائمت الذوات، یعنی ان الموجودات بما ہی معالیل لہ قائمت الذات بے، تمام موجودات اپنی ذوات کے ساتھ ذوات کے اعتبار سے واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ قیام الرابط بالمستقل، اور قیام بھی یہ ایسا ہے جیسے ایک وجود ربطی ایک مستقل کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ حاضرۃ بوجوداتها عنده، تمام معالیل تمام موجودات اپنے وجودات کے ساتھ خدا کے نزدیک حضور رکھتے ہیں، پس فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لَهُ عِلْمًا حُضُورِيًّا فِي مَرْتَبَةِ وُجُودَاتِهَا، پس یہ سارے کے سارے موجودات خداوند متعال کے لیے معلوم ہے علم حضوری کی شکل میں، خود اپنے مرتبہ وجودی میں، جو ان کا مرتبہ وجودی ہے اپنے اس مرتبہ وجودی میں بھی خداوند منان کے سامنے حضور رکھتے ہیں۔ جب خداوند منان کے سامنے حضور رکھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو ان کا علم حضوری ہے، فی مرتبت وجوداتها، درست آگا؟ المجردۃ منہا بانفسها والمادیۃ منہا بصورها المجردہ، کہ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے موجودات ذات باری کے سامنے حضور رکھتے ہیں، چاہے وہ موجودات مجردہ ہوں یا موجودات مادیہ ہوں۔ موجودات مجردہ بذات خود خدا نے متعال کے سامنے حضور رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جو موجودات مادیہ ہیں وہ موجودات مادی بذات خود خدا کے نزدیک حضور نہیں رکھتے۔ البتہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خداوند منان کی ذات کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے، نہ، موجود مادی اتنا موجود خصیص ہے کہ اس کے اندر حضور پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ظلمت محض ہے، نہ کوئی چیز اس کے پاس حضور رکھتی ہے نہ وہ کسی چیز کے پاس حضور رکھتا ہے، درست ہے؟ پس موجودات مادیہ بذات خود اپنے وجودات کے ذریعے سے خداوند متعال کے سامنے حضور نہیں رکھتے، بلکہ ان موجودات مادیہ کی جو صور مجردہ ہے ان صور مجردہ کے ذریعے سے موجودات مادی خداوند منان کے سامنے حضور رکھتے ہیں۔ کہ یہ ملا صدرہ ایک مرحلے میں اس نقطے کو ایسے ذکر کرتے ہیں، علامہ بھی اسی مرحلے کو ذکر کر رہا ہے، لیکن ایک نہائی مرحلے کے اندر اس مطلب سے آگے جاتے ہیں۔ دیکھیں اصلاً بحث ہے ایک جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ موجود مادی کیونکہ اس کے اندر امتداد پایا جاتا ہے، جب امتداد پایا جاتا ہے تو نہ کوئی چیز اس کے سامنے حضور رکھتی ہے نہ وہ خود کسی اور چیز کے سامنے حضور رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے علم کی تعریف میں ہم نے کہا تھا حضور مجردن لمجردن، یعنی معلوم بھی مجرد ہو اور عالم بھی مجرد ہو،
تبھی علم متحقق ہوگا۔ اگر عالم مجرد نہ ہو تو حضور علم نہیں کہلائے گا، اگر معلوم مجرد نہ ہو تب بھی علم نہیں کہلائے گا۔ لہذا مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ موجودات مادیہ بذات خود بے نفس ذات ہی باری تعالیٰ کے سامنے حضور پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بس موجودات مادیہ خدا کے سامنے حاضر ہیں اپنی صور مجردہ کے ذریعے، کیونکہ جو کچھ عالم مادہ میں ہے وہ عالم مثال میں ہے، جو کچھ عالم مثال میں وہ عالم عقول میں ہے۔ بس یہ نہیں کہتے کہ موجودات مادیہ کا خدا کو علم نہیں ہے، نہ 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 نہ، العیاذ باللہ، موجودات مادیہ کو بھی خدا جانتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا علم کس طریقے سے ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ موجودات مادیہ کا علم پروردگار عالم کو ان کی صور مجردہ کے ذریعے سے، وہ صور مجردہ خدا کے نزدیک حضور رکھتی ہیں۔ درست ہے، یہ ایک مرحلے تک خود ملا صدرہ بھی ذکر کرتا ہے اور علامہ بھی بدایہ میں اور نہایہ میں ذکر کرتے ہیں، لیکن آخری جو نظر تحقیق ہے خود ملا صدرہ کی اور علامہ بھی اسفار کے تعلیقے میں جو ذکر کرتے ہیں، اس جگہ پر کہتے ہیں حتیٰ موجود مادی بذات خود خدا کے سامنے حضور رکھتا ہے، کیونکہ ملا صدرہ کی نہائی اور آخری نظر کے اعتبار سے علم سریان رکھتا ہے، جہاں جہاں پر وجود ہے وہاں وہاں پر علم و شعور ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس توجیہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ درست آگا فرماتے فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لَهُ، پس یہ موجودات خداوند متعال کے لیے معلوم ہے منتہا علم حضوری کی شکل میں، فی مرتبت وجودات، یا اپنے وجودات کے مرحلے میں بھی۔ المجردۃ منہا، ان موجودات میں سے جو مجرد ہیں وہ تو بانفسہا، اپنی ذات کے اعتبار سے، بذات خود وہ ذات باری کے سامنے حضور رکھتے ہیں، لیکن والمادیۃ منہا بصور المجردہ، لیکن موجودات میں سے جو موجودات مادیہ ہیں وہ صور مجردہ کے ذریعے سے حضور رکھتے ہیں، کہ عرض کیا کہ اسفار کے تعلیقے میں کہتے ہیں کہ حتیٰ مادہ بھی بانفسہا خدا کے سامنے حضور رکھ سکتا ہے۔ فقط تحقق، آگا گزشتہ مطالب سے روشن ہوا، ان للواجب تعالی علما حضوریا بذاتہ، کہ واجب تعالی کو اپنی ذات کا علم حضوری ہے، وعلما حضوریا تفصیلیا بالاشیاء فی مرتبۃ ذاتہ، اور تمام اشیاء کا علم حضوری تفصیلی ہے اپنے ذات کے مرحلے میں بھی، یعنی مقام ذات میں بھی تمام اشیاء کو تفصیلاً جانتا ہے، لیکن وہ تفصیل بساطت کے ساتھ ہے۔ وَعِلْمًا حُضُورِيًّا تَفْصِيلِيًّا بِالْأَشْيَاءِ فِي مَرْتَبَةِ ذَاتِهِ قبل ایجادها، ایجاد سے پہلے بھی اپنی ذات کے اندر تمام موجودات کو تفصیلاً جانتا ہے۔ وَهُوَ عَيْنُ ذَاتِهِ، اور یہ علم خود اس کی عین ذات ہے۔ تیسرا وَعِلْمًا حُضُورِيًّا تَفْصِيلِيًّا بِعَيْنِ بِالْأَشْيَاءِ فِي مَرْتَبَتِهَا، اور ایک اور علم حضوری تفصیلی ہے اشیاء کا خود اشیاء کے مرتبے میں، کہ جس کو علم فعلی کہہ رہے تھے، وَهُوَ خَارِجٌ مِّن ذَاتِهِ، اور یہ علم خود اس کی ذات سے خارج ہے۔ وَمِنَ المعلوم ہے کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اس کو بھی خوب اچھے طریقے سے سمجھے۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں کلامی اور جو فلسفی مبنی ہے اس کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ خداوند منان کا علم حضوری ہے، چاہے در مرتبہ ذات چاہے در مرتبہ فعل، ذات کے مرتبے میں بھی علم حضوری رکھتا ہے، فعل کے مرتبے میں بھی علم حضوری رکھتا ہے۔ لیکن یہ والا جو عبارت کا ٹکڑا ہے اس سے ایک خوبصورت مطلب بھی بیان ہو سکتا ہے کہ حتیٰ خداوند منان کو علم حصولی بھی ہے۔ اچھا، وہ کس طریقے سے علم حصولی ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ خداوند متعال کو تمام اشیاء کا علم حضوری ہے ان کے مرتبے میں،
تو ان اشیاء میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو علم حصولی ہوتا ہے، انسان مثلا علم حصولی رکھتا ہے۔ تو اب جب انسان خدا کے نزدیک حضور رکھتا ہے تو اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ وہاں پر حضور رکھتا ہے، یعنی جو انسان کا علم حصولی ہے وہ بھی خدا کے نزدیک حضور رکھتا ہے۔ پس خدا نے متعال کو علم حضوری کے ساتھ ساتھ اس کے علم حصولی کا بھی علم ہے۔ اس طریقے سے آپ خدا کے لیے علم حصولی بھی درست کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ بہت دقیق ہے، دقت کیجیے گا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ عِلْمَهُ بِمَعْلُولَاتِهِ کہ روشن ہے کہ جب اس کو اپنے معلولات کا علم ہے، یہ يَسْتَوْجِبُ الْعِلْمَ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ تو یہ موجب بنتا ہے کہ خدا کو علم ہو بما عندہ ان تمام چیزوں کا جو معلولات کے پاس ہے۔ جب معلول کا علم حضوری ہے تو جو کچھ معلول کے پاس علم ہے وہ بھی خدا کے پاس موجود ہوگا، اور معلول کے پاس علم حصولی بھی ہے، پس خدا کے پاس علم حصولی بھی ہوگا۔ نقطۃ جدیدۃ و دقیقۃ تتمۃ تتمے میں مرحوم علامہ سمع اور بصر کی طرف، یعنی خدا نے متعال سمیع اور بصیر ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ حقیقت سمع اور بصر علم بالمسموعات اور علم بالمبصرات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ البتہ یہ ایک تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی تفسیر ممکن ہے، لیکن رائج تفسیر جو ہماری کلامی کتابوں کے اندر بھی ہے اور علامہ بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں، خدا سمیع ہے، سنتا ہے، یعنی کیا؟ جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ سنتے ہیں، خدا اس طریقے سے سنتا ہے۔ خوب یہ تو اعراض ہیں، ایک چیز آپ کے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، آپ متاثر ہوتے ہیں۔ خوب خدا کا سمع تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کوئی آواز سنے اور متاثر ہو اسے۔ تو پس خدا سنتا ہے یعنی کیا؟ یعنی مسموعات کا علم رکھتا ہے۔ آغا بصر الہی بھی اسی طریقے سے، یعنی خدا نے متعال مبصرات کا علم رکھتا ہے، کہ کلامی کتابوں میں اس کو بیان بھی کیا ہے۔ پس عام طور پر رائج طریقے سے سمع و بصر کو علم کی طرف پلٹاتے ہیں، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ شیخ اشراق حتیٰ علم خدا کو بصر کی طرف پلٹاتا ہے۔ یہ جو تیسرا مرحلہ تھا نا، کہ انشاءاللہ ابھی تنبیہ و اشارۃ میں توضیحات بھی عرض کریں گے، لیکن جو تیسرا مرحلہ تھا جو شیخ اشراق کہہ رہا تھا کہ صفحات الاعیان عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا، علم کو ایسے درست کر رہا ہے، یعنی تمام موجودات اس کے نزدیک کو حضور رکھتے ہیں۔ خوب حضور رکھتے ہیں، یہ علم حق ہے، یعنی علم حق کو حضور اور بصر کی طرف پلٹاتا ہے، کہ تفصیلات اپنے مقام پر۔ تتمتون وَلَمَّا كَانَتْ حَقِيقَةُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ هِيَ الْعِلْمُ بِالْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ بھئی جبکہ سمع اور بصر کی حقیقت مسموعات اور مبصرات کے علم سے عبارت ہے، تو کانا من مطلق العلم ہے، تو پس سمع و بصر بھی مطلق علم کا ایک شعبہ ہوگا۔ وَثَبَتَ فِيهِ تعالی واجب تعالیٰ کے مورد میں یہ بھی ثابت ہوں گے۔ فَهُوَ تَعَالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ كَمَا أَنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ خدا سمیع و بصیر ہے جس طریقے سے علیم و خبیر ہے۔ عرض کیا کہ علیم کا زیادہ تر اطلاق علم ذات کی طرف ہوتا ہے، علم ذاتی کی طرف ہے، اور خبیر کا زیادہ تر اطلاق اس علم فعلی کی طرف ہے، یعنی تمام موجودات کو ان کے موطن کے اندر، خود ان کے مراتب کے اندر خدا متعال جانتا ہے۔ یہاں پر خبیر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ خوب اس طریقے سے اصل بحث تو سمیٹ لی جاتی ہے۔ تنبیہ و اشارۃ میں مرحوم علامہ 10 اقوال علم باری کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور ان پر نقد کرتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ انشاءاللہ کل ہم عرض کریں گے کہ اس نقد سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلن وہ غلط ہے، بلکہ نقد سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، کاستی پائی جاتی ہے، مکمل علم خدا کو بیان نہیں کر پاتے۔ خوب انشاءاللہ وہ کل بھی ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔